سینٹ انتخابات کے حوالے سے شہر اقتدار یعنی اسلام آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں چہمگوئیاں جاری ہیں۔ بہت سے جو نمائندگان ہیں، میڈیا رپورٹرز ہیں، وہ اس حوالے سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دے رہے ہیں کہ اتنا ریٹ لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حکومت نے ایک صدارتی ریفرنس بھی بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے علاوہ پھر ایک مشروط صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق سینٹ انتخابات کو جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے سے بات کی گئی ہے اس میں۔ لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، جس پر 26ویں آئینی ترمیم بھی قومی اسمبلی کے ایوان میں پیش کی گئی، جو بعد میں واپس بھی لے لی گئی تھی۔ جمعرات والے دن خاصا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا تھا۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو تھوڑا سا اس حوالے سے ان خبروں کی تصدیق یا تردید کریں کہ کیا آپ کے پاس رپورٹس ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ سینٹ انتخابات میں پھر سے اسی طریقے سے کوئی بولی لگنے جا رہی ہے، کوئی کوششیں ہو رہی ہیں کیا؟ جی اسامہ، ایک اہم ایشو جو ہے وہ آج آپ نے اٹھایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جو ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں وہ ایم پی ایز نے ڈالنے ہوتے ہیں۔ ایم پی ایز کو عوام منتخب کر کے لاتے ہیں۔ ایم پی ایز جو ہے وہ آگے سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں، جو کہ چاروں صوبوں کی آواز جہاں سے آتی ہے اس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، جس کے نمائندے جو ہیں وہ سینیٹرز کہلاتے ہیں۔ سینیٹرز کو چاروں صوبائی اسمبلیز جو ہے وہ برابر اکثریت کے حساب سے کی جاتی ہے، اس لیے جی اس کی اہمیت اس لیے یہ زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ تمام صوبوں کی نمائندگی برابر ہوتی ہے۔ کیونکہ اب مختلف جو اسمبلی، قومی اسمبلی میں ہم دیکھیں تو کسی صوبے کی نمائندگی زیادہ ہے، جیسے پنجاب کی سب سے زیادہ ہے، اسی طرح کچھ جیسے بلوچستان کی نمائندگی سب سے کم ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ان کی نمائندگی جو ہے وہ آواز چھوٹے صوبے کی جو ہے وہ کہیں دب کے رہ نہ جائے، اس لیے سینٹ بنایا گیا تھا۔ لیکن پرابلم اب یہ آ رہی ہے کہ سینٹ میں جب انتخاب کا وقت آتا ہے تو وہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، جن کا سیاست سے یا پالیسی سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، جو اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی کے پی میں خصوصاً جو ہے وہ بولی لگ چکی ہے، 25 کروڑ روپے جو ہیں وہ ایک سینیٹر کی فیس بن چکی ہے تاہم، اور اس حوالے سے کچھ ڈیلز بھی ہو چکی ہیں۔ پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کے پی میں چونکہ ہر جگہ پہ ایم پی ایز نے ووٹ دینے، کے پی میں ایک سینیٹر کو کتنے ووٹ حاصل کرنے ہوں گے تقریباً تو وہ سینیٹر بنے گا؟ اور یہ جو آپ نے 25 کروڑ کی بات کی ہے تو یہ 25 کروڑ کیا ایک سیٹ کے ہیں؟ جی 25 کروڑ سینیٹر کی ایک نشست کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 23 سے 24 ووٹ ایک سینیٹر کے لیے چاہیے۔ اچھا، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ 7 جنرل سیٹس ہوتی ہیں، 2 ٹیکنوکریٹ کی سیٹس ہیں، 2 جو ہیں وہ خواتین کی سیٹس ہیں، 11 سیٹیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ کو آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ گورنمنٹ کیوں چاہ رہی ہے کہ اوپن ووٹنگ ہو؟ اس سے پہلے اگر ماضی میں آپ کو یاد ہو کہ آئینی ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ فاٹا جو ہے وہ علیحدہ سے تھا، اس کی 8 نشستیں علیحدہ تھیں، ہر سینٹ الیکشن میں 4 نشستیں ہوتی تھیں، اور ہم جو ہے متعدد بار یہ خبریں بریک کر چکے تھے کہ فاٹا کی 4 نشستوں پہ لاسٹ ٹائم 2018 کے الیکشن کے دوران 1 ارب کی ڈیل ہوئی تھی، 5 لوگ تھے، پھر اثر و رسوخ استعمال کر کے آخری دن آرڈیننس لانے کے بعد 4 سینیٹرز منتخب ہوئے تھے۔ ہمیں ان میں سے ایک سورس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس بندے نے 25 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیے تھے، لیکن وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ 11 ایم این ایز ہوتے تھے جنہوں نے 4 سینیٹرز کا انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ اس بار آپ کو پتہ ہے کہ جیسے تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے وہ ہے کے پی میں، اور کے پی میں سب سے زیادہ سینیٹرز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے منتخب ہونے کا امکان ہے۔ اگر یہ ووٹنگ جو ہے خفیہ ہوتی ہے اور سینیٹرز مل جاتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ اس کے بعد کارروائی کر سکتی ہے، سینیٹرز کو ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک بار اگر الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ یہ جیت جائیں گے تو پھر وہ جیت جائیں گے۔ اب جب خفیہ رائے شماری ہوگی اور جب بولی لگ چکی ہے، ہر بندہ یہی کوشش کرے گا کہ میں سینیٹر منتخب ہو جاؤں۔ کچھ لوگوں کو تو تحریک انصاف کا ٹکٹ مل جائے گا اور وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو سینٹ کے الیکشنز میں اپنے پیسے دے کے منتخب ہو جائیں گے، لیکن یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ بھی بک کے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہو سکتی ہیں۔ اور کیونکہ اب انہوں نے فاٹا کے جو ضم ہونے کے بعد پہلے جو
4 सीटों के लिए लोग पैसे लगाते थे, अब वो 11 सीटों के लिए मैदान ओपन है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से वोट डाले, बाहर लोग पार्टी से मुनरफ भी होते हैं, लेकिन जब खुफिया वोटिंग होगी तो वो ये Open डिसाइड ही नहीं कर सकते कि किसने वोट दिया पार्टी के कहने पे और किसने हाँ। नहीं दिया, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी गलती भी दूसरे की जीत का बायस बन लेकिन सकती है। लेकिन जब अगर आप ये कह रहे हैं कि खुफिया वोटिंग होगी तो कैसे पता चलेगा? आज ही के दिन हमने ये देखा कि एक वीडियो आई है, ARY ने उसको ब्रेक किया है, और अब तो सारे टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, बल्कि हमने ये देखा कि PTI के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सबसे पहले उन पे वो वीडियो उन्होंने लगाई, जिसमें वो जो 20 MPs को, जिनको इमरान खान ने 2018 में सेनेट इंतखाबात से पहले, सेनेट इंतखाबात के बाद और जनरल इलेक्शन से पहले कुछ ही अरसा पहले निकाला था, पार्टी से 20 MPs को निकाला था, तो उनकी वीडियो इस वक्त 2 साल गुजरने के बाद आज जो है ना वो मंजर आम पे आई है। तो सबूत तो उनके पास मौजूद हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अब रखे जाएंगे। तो अब ये जो कह रहे हैं कि खुफिया वोटिंग में नहीं पता चलता, जब पैसे लेते हैं तो क्या इंक्वायरी करके ये चीज़ें इंक्वायर नहीं की जा सकती? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। उसामा, आपको मैं टेक्निकल बात बताता चलूँ, जहाँ तक चीज़ है पैसे लेने की, आपने उस वीडियो में भी देखा कि सारे नकद पैसे इस्तेमाल हो रहे थे, हाँ हाँ, ठीक है। नकद पैसे जहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं उसका हिसाब कहीं पे भी नहीं आता, ठीक। वो अपने हिसाब से चाहे वो घर में पड़े रहों, तो जब तक आप छापा नहीं मारेंगे किसी को नहीं पता लगेगा कि उसके घर में इतनी बड़ी रकम पड़ी है। दूसरा चीज़ जो आप अभी बात की कि अभी वीडियो क्यों जारी हुई, मेरे ख्याल में ये वीडियो इसलिए जारी की कि हुकूमत जो है वो इस वीडियो के ज़रिए प्रेशर डालना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने अपील की है कि आइन की तशरीह की जाए 226 की। अब आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह अल्फाज में बता दिया, अपना जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा है कि वोटिंग जो है वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए होगी और इसको ओपन करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। आइनी तरमीम के बगैर जो है वो नहीं हो सकती। ये अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आइन को साइड पास करते हुए इसको जो है ओपन वोटिंग का ऐलान कर दे। यकीनन सुप्रीम कोर्ट तो अब इस मामले में, अगर मामला आइन का है तो फिर उससे आगे पीछे वो नहीं यकीनन कर सकेगी, हुकूमत जितना मर्ज़ी प्रेशर बनाए। बल्कि मेरे ख़्याल में तो सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूद जजेज़ हैं वो भी ये सवाल ज़रूर करेंगे कि ये वीडियो इस वक्त सेनेट इंतखाबात से पहले ही क्यों आई है। और बल्कि मलिक साहब, आपसे भी मैंने ये जो सवाल किया, आपने तो ये तो बताया कि प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश है, क्या इसके अलावा भी? और दूसरा ये चीज़ बताएं कि आपने इससे पहले भी ये कहा था कि जो अपोजिशन है वो अपना चेयरमैन सेनेट लाना चाहती है। जब 64 उनकी मेंबरान थे तो तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तो कामयाब नहीं हो सकी थी। तो क्या अभी जब उनकी, अभी तो ये डाउट में हैं चीज़ें कि 50 से 51 मेंबरान उनके मुंतहिब हो जाएंगे, तो वो कैसे अपना चेयरमैन सेनेट लेकर आएंगे? थोड़ा सा ये इस पे क्लैरिटी चाहिए। उसामा, आपकी मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि जब सादिक संजरानी का इंतखाब हो रहा था तो उस इंतखाब के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हुआ था और वो सादिक संजरानी को वोट दिया था उन्होंने। पीपल्स पार्टी और PTI ने मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। जो नाकाम हुई वो तहरीक अदम एतमाद थी। ठीक है। अब जो अपोजिशन है वो इस कोशिश में है कि हम अपना चेयरमैन लाएं और उसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि उसको इस्लामाबाद से लड़ाया जाएगा। हमें आज ही सोर्सेज से कंफर्म किया, लेकिन अभी तक जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना इस्लामाबाद में वोट जो है वो मुंतकिल करने की एप्लीकेशन नहीं दी। अच्छा, उनकी मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि उनको पहले इस्लामाबाद का वोटर बनना पड़ेगा। वोटर बनने के बाद ही वो इस्लामाबाद की सीट से इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस्लामाबाद में ये भी बताता चलो कि दो जो हैं बेसिकली सेनेटर मुंतखब होंगे। एक 181 गवर्नमेंट की अक्सरियत है, एक सेनेटर उनका मुंतखब हो जाएगा, जबकि अपोजिशन की 161 वोटर्स हैं। और वो दूसरा जो अमकान यही है कि दूसरा सेनेटर जो है वो अपोजिशन का, अगर मुश्तरका होता है तो वो अपोजिशन का मुंतखब हो जाएगा।
باقی رہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو پرابلم ہی یہی ہے کہ اگر وہاں سے 3 جو ہے وہ آزاد جیت جاتے ہیں سینیٹرز کے پی سے، اور وہ آ کے اپوزیشن کو جوائن کر لے، تو اپوزیشن کی جو اکثریت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے نا کہیں سے سپورٹ ملے اور آپ جو ہے اپنا چیئرمین منتخب کروا سکیں۔ اچھا، یہاں پہ اب جو نئے سینیٹرز آئیں گے تو ظاہری بات ہے ان کا اپنی پارٹی کے ساتھ ایک ایفیلیشن بھی ہوگی، تو وہ ظاہری بات ہے پارٹی پالیسی کے تحت چلیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن خفیہ ووٹنگ کو ترجیح دے رہی ہے بجائے اس کے کہ اوپن ووٹنگ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سینٹ کا ٹکٹ ملنے جا رہا ہے وہ ان لوگوں کو ملنے جا رہا ہے جن کی کہ جو پریشر اگر ان کے اوپر آئے گا کہ آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کو ووٹ دینا ہے، تو وہ پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اور دوسری چیز اس سے زیادہ جو عام ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو امید ہے کہ وہ اپنا چیئرمین سینٹ لے کر آئیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج جو ویڈیو آئی تھی اس کے بعد ایک اس میں ویڈیو میں جو ایک شخصیت تھی عبید اللہ میانار، وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمیں اسپیکر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت کے جو تھے پرویز خٹک، وہ انہوں نے یہ فنڈز دیے تھے، فنڈز تقسیم کیے تھے کہ کروڑ روپیہ، جس کی بہرحال تردید بھی آ گئی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور اگر اس طرح کا الزام مزید بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں پرویز خٹک کے اوپر، تو پھر ان کے مستقبل کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا۔ اور پھر اگر پرویز خٹک کے اوپر جو وزیر دفاع ہیں اس وقت، ان کے اوپر سوال کھڑا ہوگا، تو پھر یہ ویڈیو جاری کرنے والی جو حکومت یا جس نے بھی یہ جاری کی ہے، اور اس کو جو اس وقت میڈیا پر اچھالنے والی حکومتی جو وزراء ہیں، مشیر ہیں، ان کے اوپر بھی سوال کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی تو ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔